ڈپریشن کیا ہے؟ مطلب جب ہمارا مائنڈ ہیلدی نہیں ہوتا تو ایک بیماری پیدا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈپریشن. وہ کیا ہے؟ لوگ اس کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور اگر جس کو پتا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی کسی اور کو بتانے سے گھبراتا ہے. اول تو اس کو خود کو ہی نہیں پتا ہوتا. اور پاکستان میں زیادہ تر ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں دی جاتی، کیونکہ لوور کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، یہاں پر یہ چیزیں نہ بتائی جاتی ہے نہ سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا یہ ایسا ہے، یہاں سے ایسے ایسے نکلنا ہے. تو یہ ہوتا کیا ہے؟ مطلب ہوتا کس وجہ سے ہے؟ کوئی ایک خاص وجہ، جیسے کہ الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں جسم کے مختلف حصوں میں، تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ نہ کھاؤ، اس سے یہ ہو جائے گا. مطلب کوئی بیماری کسی، تو ہم کہیں گے یہ گھی آئل نہ کھاؤ، یا پراٹھا نہ کھاؤ، یا یہ چیزیں نہ کھاؤ. جو ایک مثال دے رہی ہوں، فاسٹ فوڈ نہ کھاؤ. تو ڈپریشن کوئی ایک خاص سبجیکٹ سے نہیں ہوتی ہے. اول یہ کہ یہ دکھتی تو ہے نہیں، کوئی زخم بھی نہیں ہوتا، یہ آپ کے رویوں سے، باتوں سے، چیزوں سے پتہ چلتی ہے. تو ڈپریشن کی کافی ساری وجہیں ہیں. جیسے اگر کوئی بے روزگار ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں زیادہ تر مرد کماتے ہیں، تو اگر مرد بے روزگار ہو جائے تو میں 99% نہیں، میں 100% کہوں گی کہ وہ ڈپریشن میں جاتا ہی جاتا ہے. کیونکہ مرد کا مین ہتھیار اس کا پیسہ ہوتا ہے، اس کا روزگار ہوتا ہے. چاہے آپ یہ بات مانیں یا نہ مانیں، جب مرد کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتا ہے، امیری میں یا غریبی میں، جب مرد کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا، جب اس کا روزگار یا جاب کچھ چلی جاتی ہے، تو اس کو سب سے پہلے اثر کرتا ہے اس کے دماغ پہ. جب اس کے دماغ پہ اثر کرتا ہے تو پھر اس کے رویے میں تبدیلی آتی ہے. دوسرا ہوتا ہے ریلیشن شپ اچھا نہ چلنا. لڑکا یا لڑکی کا اگر وہ ریلیشن شپ میں شادی سے پہلے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے، تو اس میں بھی آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے. یا پھر اس کا بریک اپ ہو گیا ہے، دونوں مطلب جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے، لڑکا لڑکی الگ ہو گئے کسی بھی وجہ سے، یا کسی ایک نے دھوکہ دیا ہے. یا تو پھر آپ ہسبینڈ وائف ہے اور کوئی ایک آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور آپ کو پتا ہو کہ مجھے یہ دھوکہ دے رہا ہے، یا تو پھر شک بھی 99% ہو، اس میں بھی آپ کو ہو سکتا ہے. تو ڈپریشن کی، اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی. ڈپریشن کی ایک اور بڑی وجہ ہے یہ جو آپ لوگ سوشل میڈیا پہ سارا دن پیسہ پیسہ دیکھتے ہیں. ایلون مسک نے یہ لیا، امبانی نے یہ لیا، اتنے کی شادی کی، یہ کیا وہ کیا. میں اپنی اکثر ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں جو اپنی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کا کچھ نہیں ہوتا، وہ تو خوش ہو رہے، لیکن ڈپریشن میں آپ جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ لوگ یہ سب کچھ نہیں لے سکتے، وہ تو جب لے سکتے ہیں تب لے سکتے ہیں، یا پتہ نہیں بھی لیں، لیکن آپ کا آج کا وقت، آج کا لمحہ خراب ہو جائے گا ان لوگوں کی چیزوں کو اس نظریے سے دیکھنا کہ واہ اس کی کیا لائف ہے. ویسے اول ان لوگوں کو فالو کرنا ہی نہیں چاہیے. کوئی اچھی نالج کی چیز پڑھیں، اچھے لوگوں سے دوستیاں کریں جو اتنا پیسہ، کیونکہ جو پیسہ کرتے ہیں یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہے. جو حد سے زیادہ پیسہ کرتے ہیں، پیسے کے لیے محنت کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ بیٹھ جائیں، محنت کرنا الگ بات ہوتی ہے، لیکن اس پیسے کے لیے الگ الگ لوگوں کو فالو کر کے، خود پہ سوار کر کے، اپنوں کو اگنور کر کے، جو آپ کے گھر میں ماں ہے، بچے، بیوی، بہن جو بھی ہے، ان لوگوں کو اگنور کر کے، ان کو ڈس رسپیکٹ کر کے ایسی حرکتیں کرنا، یہ سب کچھ غلط ہے. تو ایک پیسہ بھی اس کی وجہ ہے، ریلیشن شپ بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے. ایگزام کا میں اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بات بولوں گی کہ جو بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو زبردستی کسی بھی فیلڈ میں لے جانا چاہتے ہیں جس میں بچہ نہیں جانا چاہتا، لیکن پھر بھی کوئی بھی ایک ایسی فیلڈ ہوتی ہے، کیونکہ ہر پیرنٹس کا الگ ہوتا ہے کہ بھئی جو میں ہوں وہی میرا بیٹا بنے گا، یا جو میں نہیں بن پایا وہ میرا بیٹا بنے گا. یہ دو وجہیں ہوتی ہے. تو بچہ اگر اس فیلڈ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور وہ جان بوجھ کے زبردستی پڑھ رہا ہے، زبردستی جب انسان پڑھتا ہے یا ریلیشن شپ چلاتا ہے تو اس کا اثر ڈائریکٹ دماغ پہ ہوتا ہے. اس میں بھی بچے سوسائڈ کر لیتے ہیں. تو اول آپ کو پتا نہیں ہوتا، جب آپ اس مرض سے، وہی بات ہے جب آپ اس چیز سے گزر رہے ہوتا آپ کو نہیں پتا ہوتا. ہاں، لیکن سامنے والا اگر اس چیز کو پہچانتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ بھئی تم، مطلب مجھے آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی. تو میں یہی کہوں گی کہ ایک تو آپ لوگ ایسے فالتو لوگوں کو فالو کرنا چھوڑ دیجئے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی بھی آس پاس اس طرح کی نیگیٹیوٹی دکھتی ہے تو اس کو سر پہ سوار نہ کرے. پازیٹیوٹی بھی ایک حد تک ہے، جیسے پیسہ اگر دیکھا جائے تو ایک پازیٹیو بھی ہے، اگر سوار کر لیا تو نیگیٹیو بھی ہے. اس طرح ہاں، جب کرونا آیا تھا تب کافی جو ہے ایک طرح کا مطلب ڈپریس ماحول ہو گیا تھا. تو اچھا، اور اولڈ ایج میں زیادہ یہ مرض ہوتا ہے، یا تو چھوٹا بچہ ہو
یا تو پھر اوور ایج ہو، یعنی جو پیرنٹس دادا دادی ٹائپ کے. مجھے ایسی ایسی لیڈیز میں نے دیکھی ہیں جن کی 50 یا 60 پلس جن کی ایج ہوتی ہے، جن کے ہسبینڈ اور بچے بہت بزی ہوتے ہیں، تو وہ سائٹ پہ آن لائن بوائے فرینڈ رکھ لیتی ہیں. اور ایون ایک لیڈی نے تو مجھے یہ تک کہا تھا، اس نے کہا دیکھو میں کوئی آن لائن بوائے فرینڈ نہیں رکھوں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں امریکہ کے اولڈ ہاؤس میں چلی جاؤں. میں نے کہا کیوں، کوئی پیسوں ویسوں کا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی نہیں، پیسوں کے علاوہ بھی انسان کو کافی مسئلے ہوتے ہیں. تو اس کی باتوں سے وہی لگ رہا تھا ڈپریشن میں. تو میں نے کہا اس کی وجہ مطلب وہاں پر اولڈ ہاؤس میں جانا چاہتی ہوں. کہنے لگی ہاں میں وہاں پر میرے بچے ہیں تو وہ مجھے بلا لیں گے، پھر میں وہاں چلی جاؤں گی. تو میں نے کہا مطلب کیا وجہ ایسی کیا ہے؟ کہنے لگی بس مجھے بات چیت کرنی ہوتی ہے اور کوئی مجھ سے بات کرتا ہے ہی نہیں، تو چلو اسی بہانے میں وہیں کی لیڈیز سے بات کر لوں گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو ایک اچھے گھر کی تھی، پیسہ بھی بے تحاشا تھا، اس نے کبھی مجھ سے پیسوں کا ذکر نہیں کیا کہ مجھے فلاں شاپنگ کرنی ہے یا میرے پاس کوئی چیز ہے یا مجھے کمی ہے. نہیں، ڈپریشن ایک الگ چیز ہوتی ہے. جب آپ کو ذہنی بیماری ہوتی ہے اس وقت آپ کو صرف سکون چاہیے ہوتا ہے. اب وہ سکون آپ کو جس میں بھی ملے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے بھلے مرد ہوتے ہیں، وہ کسی ایوریج سی لڑکی یا عورت سے شادی کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس نے کیوں کی، اس سے اچھی تو میری ماسی ہے، بھنگن ہے، بلا بلا ہے، ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب مرد دوسری شادی کر رہا ہوتا ہے تو وہ سوچو وہ کتنا ڈپریس ہوتا ہے اپنے گھر سے، یا سیکشلی وہ کتنا ڈپریس ہوتا ہے کہ اس کو اس عورت میں سکون دکھائی دیتا ہے. کیونکہ کوئی بھی مرد خوشی سے اپنا خرچہ تو بڑھوانا نہیں چاہے گا، اپنے اوپر ایک اور ٹینشن تو لانا نہیں چاہے گا. جیسے بسمل ڈرامہ میں دیکھیں، اس میں بھی وہ کتنا ڈپریس تھا کہ وہ جو دوسری بیوی ہے معصومہ کی طرف، اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. تو ڈپریشن کی بہت ساری وجہیں. تو اپنے گھر میں ایسا ماحول کریٹ نہ کریں جس سے آپ کے گھر کے مرد باہر چلے جائیں، یا آپ خود بھی ایسا ماحول کریٹ نہ کریں جس سے آپ کی عورتیں آن لائن بوائے فرینڈ بنائیں یا ان کے ساتھ بھاگ جائیں. تو اور یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اس میں آپ انسان کو پڑھیں. جب آپ سامنے والے کو غور کریں گے، پڑھیں گے، خاموشی سے اگر سنیں گے تو ہی آپ کو اس بیماری کا، اس مرض کا پتہ چلے گا. اور اگین میں وہی بات بولوں گی کہ پیسہ ہر بیماری کا، ہر چیز کا حل نہیں ہے. پیسہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر تو آپ کے پاس پیسہ سب کچھ ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے پھر آپ بولو گے پیسہ سب کچھ ہے. لیکن جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے پھر اس کے لیے پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ پیسے کے علاوہ بھی دنیا میں اور ایک انسان میں ہزاروں طرح کی برائیاں، اور ایک سوچ وہ الگ طریقے سے، نظریہ الگ ہو جاتا ہے، سب کچھ الگ ہو جاتا ہے. تو اچھے اچھے لوگوں کو فالو کرو، اور یہ نہیں کہ بھئی آپ امبانی کی شادی کو دیکھ کے ایک طرح سے بھئی ہم تو غریب ہیں، ہم تو یہ ہیں وہ ہیں. اپنے ریلیشن شپ میں اگر آپ کو سنسیئرٹی نہیں ملتی، بہت ساری وجہ ہیں، تو اس پہ غور کریں اور اپنوں کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں. جو آپ کے آس پاس سنسیئر رشتے ہیں، بھلے وہ غریب بھی ہیں، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں تو ان کو آپ کبھی بھی نہ چھوڑیں. میری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں. اگر آپ کو مجھ سے کسی بھی طرح کا کوئی سوال کرنا ہے یا کاؤنسلنگ کرنی ہے تو پھر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے بزنس نمبر پہ. تھینک یو.